مولا علی کرم اللہ وجہ کی کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں لیکن میں اور علی ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق، یہ رشتہ، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیا ہیبت مولا علی کرم اللہ وجہ کی، حیدر کرار. اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے وہ خلیفہ جن کو قتل کیا گیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ، ان ہستیوں کا آپس کا پیار. واہ واہ واہ، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میں چونکہ کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا، مجھے نہیں پتا پہلے کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن بہرحال قبلہ مفتی صاحب کی میں نے تھوڑی سی آ کے گفتگو سنی اور میرا دل کرتا میں ان کو سلام پیش کروں. جس انداز میں یہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اور آپ حضرات ہمیشہ کی طرح فہیم بھائی بھی، ہماری بہن کرن بھی بڑے احسن انداز میں اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے دنیا آخرت کے اندر. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم. مختلف جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے، جتنے بھی ٹاپ 10 چینلز ہیں سب پہ موقع ملتا رہتا ہے، لیکن میں حلفاً کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. آپ دونوں ماشاءاللہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام اور ان ہستیوں کا جس انداز میں، جیسے انسان اپنے بابا سے کو بڑھ کر کروڑوں گنا محبت کرتا ہو، وہ آپ دونوں سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مشاجرات صحابہ کے اوپر جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ان چیزوں کو ہم نہ چھیڑیں. حضرت حسین سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آج ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. انہیں اللہ کی قسم دیکھیں، حضرت حسین کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا، بے شک اس پہ تو کسی کا اختلاف، ایمان سے خارج، بلکہ کسی بھی صحابی سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان سے خارج. اور بالخصوص جو کربلا کے امام، شہداء کے امام اور مبارک گرانے کے امام، ان سے جو بغض رکھے گا یا نفرت رکھے گا یا ان کی بات کو اگنور کرے گا، تو ان سے پوچھا گیا جب یہ اختلاف ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو اللہ کی قسم کیوں صاحب میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین کی ایک جملے کے اوپر عمل کر لیں تو ساری لڑائی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف رائے ہوئی ہے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کس طرف ہیں؟ کہ میں دونوں طرف ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی، سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ رشتے وہ ہیں جو لڑتے نہیں، ان کو لڑایا جا رہا. اللہ، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ حضرت امام حسین کا یہ فیصلہ ہماری تاریخ معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، میں اس کے دلائل پیش کر سکتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً اہل بیت سے دلی طور پہ محبت کرنے والے ہیں، واقعتاً، اور اس کے اوپر دیکھیں ہر چیز کے دعوے کے اوپر دلیل ہوتی ہے، تو ہمیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا. انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا کیا؟ ابن ملجم جس کی بات ہو رہی ہے، جو کنفرم قاتل، بدبخت، سب سے کنفرم بدبخت، حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں باقاعدہ. جیسے مفتی صاحب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، مولا کائنات یوں بالکل سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ نے پوچھا من اشقی الاخرین، میری امت کا سب سے بڑا شقی کون ہوگا؟ تو پھر یوں اشارہ فرمایا قاتلک، اے میرے پیارے علی، جو آپ کو شہید کرے گا، جو آپ کے چہرے انور کو خون سے آلودہ کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اللہ. اور اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم بالفرض مان لیں جی کہ فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے کی. میرا یہ سوال ہے ہاتھ جوڑ کے بصد احترام کہ کیا باقیوں کی غلطی ابن ملجم سے بڑھ کے تھی؟ کوئی نہیں. کیوں علامہ صاحب؟ باقیوں کی غلطی تو ابن ملجم سے چھوٹی ہے نا. جو بھی ہو، ابن ملجم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اپنی جان کو چھوڑ کے اس کو پہلے مشروب پلایا جا رہا ہے، اور حسنین کریمین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطیبوا طعامہ وَأَلِینُوا فِرَاشَہُ، پانی کھانا دینا تو گرم، بستر دینا تو نرم. فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فَإِنْ مُتُّ، اور اگر بیٹا میں دنیا سے چلا گیا، تو یہاں دو روایت ملتی ہیں کہ اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اور ایک اس سے بھی بڑی روایت ملتی ہے اور معتبر ذرائع کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے، جس کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر خالد صاحب نے بھی ذکر کیا جو لندن میں ہوتے ہیں، کہ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا. اس کے بعد ذکر ملتا ہے فَإِنْ مُتُّ،
अगर मैं दुनिया से चला गया तो बेटा मेरी दिली तमन्ना ये कि इसको माफ कर देना, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वे के ज्यादा करीब है। हम तारीख की चंद गलत बुनियादों के ऊपर के तारीख दान लिखने वाले का कोई कलम टूट गया या क्या हुआ, उस बुनियाद के ऊपर हम सईना सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई बकवास करे, कोई सईना उमर फारूक के बारे में कोई बकवास करे, अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा अफीफा कायनात के जिनकी पाक दामिनी का तज़किरा अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया, उसके बारे में कोई गलत बात करे तो अल्लाह की कसम ये तो मुसलमानों के लिए मरने का मुकाम है, वो मुसलमान ही नहीं है फिर। और सईना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला खालुल मुस्लिमीन, पूरी उम्मत के मुसलमानों के मामू जान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के सगे भाई, ठीक है। और मैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या अल्लाह ने उनको मुकाम अता फरमाया, क्या वो सखियत, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी कभी गुफ्तगू करेंगे। तो अहलुल बैत जिसका कुरान पाक में तज़किरा है, उम्मे हबीबा भी तो उसमें शामिल है। अहलुल बैत में सईदा सदीका अफीफा कायनात अम्मी जान अम्मी आयशा भी तो शामिल हैं। जैसे अम्मा खदीजा के ऊपर अल्लाह की तरफ से सलाम जिब्रील का सलाम आया, जिन रिवायत से हमें वो मिलता है, उन्हीं रिवायत से हमें ये मिलता है कि अम्मी जान अम्मी आयशा के ऊपर भी सलाम आया। तो ये वो रिश्ते हैं, इनके बारे में खुदारा बात ना की जाए। अलबत्ता इनका आपस में जोड़ क्या था वो उम्मत के सामने पेश करें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसके ऊपर 2-4 बातें करना चाहूंगा। उसी के ऊपर बात करने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, माशाअल्लाह, वही तो फजाइल हैं। अम्मी जान जो हसनैन करीमान की अम्मी जान है, हमारी भी अम्मी जान है, हमारी करोड़ों माएं उन पे कुर्बान है। अम्मी जान अम्मी फातिमा की शादी का वाकया सिर्फ आप उठा के देख लेना तो ये सारे इख्तलाफात ही खत्म हो जाते हैं। अम्मी जान अम्मी आयशा, अम्मी जान अम्मी फातिमा की जब शादी की बारी आती है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों आपस में बैठे हुए हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। वो कहता है पहले मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े ही होते हैं, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि चलो पहले आप बात कर लो, क्या कहना चाहते हो। कहा फातिमा शादी की तरतीब उनकी बननी चाहिए, वो घर में मौजूद हैं, तो मेरी राय है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर से बात की जाए। तो सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराते कहने लगे मैंने भी तो आपसे यही मशवरा करना हो। सुभान अल्लाह। अब दोनों का, अब देखिए बुनियाद कहाँ से चल रही है, दोनों मशवरा कर रहे हैं और दोनों मशवरा करके हज़रत अली रज़ी को भेज रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास। जब वहां पर पहुंचते हैं वो शर्मा रहे हैं और हुजूर पूछ रहे हैं हाँ बेटा कैसे आए हो, तो अब चेहरा नीचे, फिर दोबारा पूछा कैसे आए हो, चेहरा नीचे, शर्मा रहे हैं। तीसरी मर्तबा शर्माते कहा कि मुझे उन दोनों ने भेजा है। अल्लाह। आगे जो जुमला है ना फहीम भाई, वो सोने के से ऊपर को चीजों उसके साथ लिखने वाला है। तो अल्लाह के महबूब ने बहन मुस्कुराते फरमाया कि जिस बात पर अबू बकर और उमर राजी हो जाए उस पे अल्लाह और उसका रसूल, जिस बात पे जिस बात पे अबू बकर और उमर राजी हो जाए उस पे अल्लाह और उसका महबूब भी राजी हो जाता है। जो इनकी राय वो हमारी भी राय। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली से फरमाते हैं कि जहेज के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा कुछ भी नहीं, एक ज़रा पड़ी हुई है, अच्छा से करो इसको तो सेल करके हक मेहर के लिए। रास्ते में जाते ही साथ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। कहा मेरे शहजादे किधर जा रहे हो? कहा जी ऐसे ऐसे शादी थे। अच्छा मेरे हम जुल्फ बन रहे हो? खुशी के साथ गले से लगाया, प्यार किया, मोहब्बत दी और कहा कि ये कितने की बेचने जा रहे हो? कहा जी 100 दिरहम की। कहा ये तो महंगी है, आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? कितने की होनी चाहिए? तो करते करते आपस में बार्गेनिंग चल रही है। तो एक रिवायत में 400 दिरहम का मिलता है और एक में 800 दिरहम का मिलता है, यानी इतनी महंगी करके ली ताकि इनकी मुआवनत हो सके, एक दूसरे की मोहब्बत। गनी थे ना जी, नाम ही गनी है। अच्छा अब लेने के बाद जब वापस पहुंचते हैं तो वो ज़रा भी वापस साथ ही कि ये क्या? कि ये मेरी तरफ से आपको हदिया। सुभान अल्लाह। ठीक है। उसके बाद जब घर का साजो सामान अम्मा फातिमा आके देखती हैं तो देखते सारी उनकी जुबान से जुमला क्या निकलता है मुफ्ती साहब कि ये मेरे बहनोई से बढ़कर ये और कोई नहीं कर सकता, ये वही कर सकते हैं, इतनी सखावत अल्लाह ने उनको, सारे घर का सामान सजाया हुआ। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह घर जाते हैं और जाके अपनी अहलिया से कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय आपके पास संभाल के रखी, यमनी चादर थी, बड़ी नायाब किस्म की, का वो मुझे दे दो, आज वो अमानत देने का वक्त आ गया। तो बीवी आगे से रोते हुए कहने लगी मैंने भी आज तक आपसे कभी किस चीज का मुतालबा नहीं किया, अगर इजाजत हो तो मैं एक मुतालबा करूं। तो आपस में ना इख्तलाफ और तकरार चलना शुरू हो गया कि मैं आपसे ये चादर मांगती हूँ, बीवी कह रही है मैं मांगती हूँ, खामिन कह रहे हैं सैयदना उमर फारूक मैं मांगता हूँ। अब दोनों का आपस में इख्तलाफ हो रहा है। तो कहा अच्छा तूने देनी किसको है?
دونوں نے ایک ہی کو دینی ہے. دونوں نے ایک ہی کو. سبحان اللہ. بیوی بھی تمنا کر رہی ہے کہ ہمارے گھر کی، ہمارے کائنات کی، کل کائنات کی سب سے قیمتی شے وہ یمنی چادر جو اس وقت ہزاروں دینار کی آئی، وہ بھی چاہ رہی ہیں اما فاطمہ کو جائے. عمر فاروق بھی جا رہے ہیں اما فاطمہ کو اور جائے. بحث بھی اسی پر ہو رہی ہے. بحث بھی اسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ شادی ہو جاتی، سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تینوں خلفاء کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں. لوگ مختلف موقعوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے دور خلافت میں جو کام سر انجام دیے جا رہے ہیں سیاست کے، اللہ کی قسم جو بندہ تصور کر سکتا ہے نا اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے مشیر علی جیسے. سبحان اللہ. عمر فاروق اس وقت تک اللہ کی قسم میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ معتبر جن روایات سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن روایات سے بخاری اور مسلم، میں تاریخ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جس کے اوپر انکار کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے. ان سے ہمیں یہ واقعات مل رہے ہیں کہ آپس میں ایسے شیر و شکر کرتے. پتہ نہیں تیسرا قبیلہ کہاں سے آیا جس نے آ کے ان کو جدا کر دیا. اللہ ہدایت عطا فرمائے جو بھی ہے وہ. بلکہ میں آپ کو وہ حدیث بھی بیچ میں کوٹ کریں کہ لولا علی لہلک عمر، لہلک عمر. اللہ اکبر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. اتنا بڑا جملہ. حضرت عمر مدینے تشریف لے جاتے تھے تو خلافت جو ہے خلافت کے سارے امور حضرت علی کے پاس تو رکھے اور ان کے جب تک حضرت علی نہیں آتے تھے، یہ معتبر کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے، اس وقت تک فیصلہ شروع نہیں ہوتا تھا. اور دیکھیے کہتے ہیں ہر برتن سے وہی شے ٹپکتی ہے. جیسے یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، خوشبو ہوگی تو خوشبو نکلے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے اور کیا فرمایا کہ جاؤ میرے گھر کے اندر فلاں الماری کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے آؤ. وہ کپڑے کو جب کھولا گیا بیچ میں جبہ نکلا، جبے کو کھولا گیا بیچ میں ایک کپڑا نکلا، پھر کرتے کرتے آخر میں ایک ٹکڑا نکلا جس میں حضرت حسین سے یہ لکھوایا تھا. ایک موقع پہ بچے سے یہ غلطی ہوگی، آپس میں اختلاف ہوا، تھوڑی سی گرمی سردی ہوگی بچوں کی آپس، بچے تو اس وقت، تو فرمایا یبن الغلام، او میرے غلام کے بچے. تو عربوں میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو عمر یوں جھومے جیسے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی. کب واقعی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بڑا خوش ہوئے کہ میری شکایت لگا رہا ہوں اپنے والد محترم کو ابن عمر کے، ان کو کھینچا جائے گا. آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ دنیا آخرت میں ہماری سند ہے، لکھوا کے لاؤ کہ تاکہ ہم اللہ کے محبوب کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل بھی آپ کے غلام تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے بھی غلام ہیں. تو وہ آخری وقت میں یہ منگوایا جا رہا ہے. اور آخری ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. عبداللہ ابن مسعود جن سے فقہ حنفی ساری منقول ہے، بڑوں میں سے حبر الامہ، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے اللہ اکبر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر فصاحت، بلاغت، سیاست، قضاء اس میں سب سے اوپر ہیں. عمر کا قبلہ متصب جو جملہ تھا وہ سونے سے لکھنے والا ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو ناراضگی کا ہلکا سا اظہار کرتے ہوئے، جیسے اپنے بھائیوں کو بدا ڈانٹتے ہوئے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ کی اتنی بڑی ہستی کہ اے عبداللہ یہ مدینہ کے نہیں، اللہ کی قسم کرۂ ارض پر اس جیسی ہستی نہیں جو اللہ نے جو ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائے، جو ان کو فہم اور عقل عطا فرمائی. یہ آپس میں کیفیت